جن سے ہم سوالات کرنا چاہیں گے آج. اور میں الہ آباد کی کلاسز سے متعارف ہوں اور آج ہی میرے گھر آئی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے میں ان سے کچھ سوالات کروں گا. تو سب سے پہلے میں مجھے چاہوں گا کہ آپ نے اسٹارلنگ اسکول بنایا ہے، تو آپ نے اس کو کس آپ کی کیا انسپائریشن تھی جس کو سوچ کے آپ نے اس کو آرگنیٹ کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج اپنے گھر بلایا اور اتنے مزے کے آپ نے مجھے کھانے کھلائے اور بھی لے رہے ہیں. میں شروع کروں گی اسٹارلنگ سے. آپ نے پوچھا ہے اسٹارلنگس میں نے 2003 میں شروع کیا. کیوں شروع کیا؟ ہر چیز کے پیچھے جیسے ہم کہتے ہیں علامہ اقبال نے خواب دیکھا، تو ایک ویژن ضرور. میرا ویژن یہ تھا کہ ہمارا جو اسکول کا سسٹم ہے اس میں ہم نے اسلامیات کے نام پر اسلام پڑھایا اور بچوں کو وہ چیز تو دی جس سے وہ بہترین خلیفہ بنے اور بہترین انسان بنے، ان کی کیریکٹر بلڈنگ بھی ہو، اور جس طرح علامہ اقبال چاہتے ہیں کہ اس طرح ہمارے نوجوان ہوتے ہیں. تو اسی سوچ کو میں نے آگے بڑھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے بات کیا کہ میں ایک اسکول کے ذریعے تعلیم. اور آپ کی نظر میں اسلامک اسکول کی کیا امپورٹینس ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ تمام اسٹوڈنٹس کو اسلامک. پہلی بات تو یہ کہ مجھے تھوڑی سی اسلامک اسکول کی ٹرم سے شکایت ہے کہ مسلمان ہم ہیں، ہم اسلامک ملک میں رہتے ہیں، تو یہاں تو ہر اسکول اسلامک ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اسلامک اسکول الگ سے بنانے کی ضرورت پیش ہے. اگر تمام اسکول بچوں کو ایک بیلنسڈ ایجوکیشن دیں گے جس میں ان کا خواب یہ ہوتا کہ وہ علامہ اقبال نے قرآن کے حوالے سے بتایا کہ انسان جو ہے وہ خلیفہ ہے اور وہ جب علم حاصل کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے. تو یہ چیز ہر اسکول میں ہونی چاہیے. اور آپ علامہ اقبال کی کلاسز کراتی ہیں الٹرنیٹ سیٹرڈیز پر، جو کہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. لیکن میرے جو ہے الٹرنیٹ سیٹرڈیز سے کبھی میری جو ہے کمپیوٹر کی کلاس ہوتی ہے، کبھی میرا میچ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں اٹینڈ نہیں کر پاتا. تو آپ علامہ اقبال کی کلاسز کراتی ہیں، اس میں آپ کا مقصد کیا ہوگا؟ ان شاء اللہ کیونکہ اس کی ریکارڈنگ موجود ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. مقصد اقبال سے بچوں کا تعارف کرانا. اقبال اصل میں بہت اعلیٰ خیال رکھتے تھے، بہت اچھے ہنر خواب دیکھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ شکایت ہے مجھے خدا بندان مکتب سے، شکایت ہے مجھے یارب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خود موسیقی. یعنی مجھے اسکول کے ہیڈ سے، اسکول کے سسٹم سے اتنی شکایت ہے کہ آپ جیسے بچے جو شاہین کی طرح اعلیٰ خواب دیکھ سکتے ہیں، بلند اڑ سکتے ہیں، دنیا میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان کو بیکار قسم کی ایجوکیشن میں جو ہے وہ شامل کر دیا. تو اقبال کی بھی خواب اور اقبال کے خیالات آپ تک کیسے پہنچیں گے جب وہ اسکول میں ہے ہی نہیں؟ اس وجہ سے میں نے یہ پروگرام انشاءاللہ شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ایسے مدد کی کہ بہت سارے مل گئے اور اب ہم یہ پروگرام کریں. میں علامہ اقبال کلاسز ریکارڈیڈ تو دیکھ سکتی ہوں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریکارڈیڈ میں ہم کوشچنز بھی پوچھتے ہیں. جی ہاں، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو گروپ بنایا ہوا ہے واٹس ایپ کا، اس میں آپ سوالات ڈال دیں تو ہم ان سوالات کے جوابات اگلے پروگرام میں دیں گے. اور میں تو آپ کے گھر آئی ہوں تو آپ اس سے آن لائن بھی اور ڈائریکٹ بھی اور واٹس ایپ پر بھی ان شاء اللہ پوچھیں تو میں ضرور کر سکتی ہوں. آپ
آپ کی نظر میں علامہ اقبال کی کیا امپورٹنس ہے؟ میری نظر میں علامہ اقبال کی بحیثیت صرف انسان دیکھیں تو جس طرح آپ کی اپنی امپورٹنس ہے، علامہ اقبال نے اصل جو اپنی اہمیت منوائی ہے وہ قرآن کی وجہ سے۔ میں نے جب یہ پڑھا علامہ اقبال نے اپنے کلام میں جو ہے وہ رموز بخودی فارسی میں ہے، اس میں کہا کہ میں نے ہر بات قرآن کے مطابق لکھی ہے، اور اگر میں نے کوئی بات قرآن کے خلاف کی ہو تو یوم حشر اللہ تعالیٰ مجھے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی یعنی ان کے پیروں کا بوسہ لینا بھی نصیب نہ کرے۔ اتنی بڑی بات انہوں نے کہی۔ تو علامہ اقبال کی اہمیت یہ ہے کہ جب میں اس کو پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میرے سامنے قرآن کی آیتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اب میں جو پوچھا تھا میں پوچھ لیا، آپ ایمان پوچھیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالرحمان اور کچھ سوال اب میں کروں گا۔ آپ ایک بات بتائیں، آپ بچپن سے ایسے بچوں سے پیار کرتی ہیں؟ بڑا پیارا سوال کیا ہے عبدالرحمان آپ نے۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو ہاں یہ تو ہے کہ مجھے بچپن سے بچے بہت پیارے لگتے ہیں، اور میں شروع سے بچوں کو جو مجھ سے چھوٹے ہوتے تھے ان کو پکڑ پکڑ کر بٹھاتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی، ان کو کہانیاں سناتی تھی اور ان کو پڑھاتی تھی۔ خاص کر جو ہمارے گھر ماسیاں ہوتی تھیں میں ان کے بچوں کو بھی پکڑ لیتی تھی، مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں بچے۔ اب آپ ایک بات بتائیں کہ آپ نے جیسے کہا تھا کہ سارے اسکول اسلامک ہونے چاہیے، تو اس ملک میں سارے اسکول تو اسلامک نہیں ہیں۔ اسلامک کی جو اگر ہم ڈیفینیشن کریں اس لحاظ سے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سارے اسکول اسلامک نہیں ہیں، وہ کہ مسلمان ہیں۔ تعلیم وہ ہوتی ہے جو آپ کو اپنے اللہ کی پہچان کروائے اور اللہ کی محبت ڈالے اور اس کا روپ ڈالے کہ جب آپ سائنس پڑھ رہے ہوں، آپ سوشل اسٹڈیز پڑھ رہے ہوں، آپ میتھ پڑھ رہے ہوں، آپ لینگویجز پڑھ رہے ہوں، آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، یہ سب اللہ کی نشانیاں آپ کے لیے بن جائیں، تو آپ کو الگ سے اسلامیات کے سبجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو جب آپ اللہ کو پہچاننے کے تو تمام سکولز آٹومیٹکلی اسلامک بن جائیں گے، کیونکہ آپ اللہ سے محبت کریں گے، آپ اللہ کی معرفت حاصل کریں گے۔ آپ سائنس پڑھیں گے تو کہیں گے واو یہ تو میرے اللہ نے بنایا ہے، آپ اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ تو یہ تعریف میرے نزدیک اسلامک اسکول ہے۔ اور ایک بات بتائیں گی، آپ کی امی کیا چاہتی تھی کہ آپ کیا بنیں؟ میری امی جو ہے وہ بہت اچھی اور بہت سیدھی سادی خاتون ہیں، اور اس وقت ان کی تعلیم اتنی نہیں تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور وہ ہماری ہر لحاظ سے مدد کرتی تھی۔ وہ ہمیں کبھی بھی نہیں کہتی تھی کہ زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کرو وہ کرو، بلکہ وہ بہت خوش ہوتی تھی اور دعائیں دیتی تھی۔ آپ کے کتنے بہن؟ ہم ماشاءاللہ 5 بہن بھائی ہیں، 1 بھائی ہے اور ہم 4 بہنیں ہیں۔ تو آپ کے ابو کیا چاہتے تھے کہ آپ کیا بنیں؟ میرے ابو ماشاءاللہ بہت تعلیم یافتہ تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ میری امی کی بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی، تو میری امی کی تعلیم بہت کم تھی، لیکن وہ بہت سی تعلیم یافتہ خواتین سے بہتر تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، گھر کا ماحول بہت اچھا۔ میرے والد جو تھے ہم نے کبھی انہیں اونچی آواز میں بات کرتے نہیں سنا، ہم جب پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جتنا پڑھنا ہے پڑھو، اور وہ بڑے پیار اور محبت سے ہمیں بتاتے تھے، اور ہمیں ساری کتابیں بھی لا کر دیتے تھے، خود اسکول لے جاتے تھے، ہمیں چھوڑتے تھے لاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ بچوں کو اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ پھر وہ ہمیں اقبال کی بہت ساری کتابیں لا کر دیتے تھے، جو کہانیوں کی بھی ہم کہتے تھے لا کر دیتے تھے۔ تو اس طرح جو ماحول ہوتا تھا اس میں وہ کہ میری والدہ کی تعلیم زیادہ نہیں تھی، لیکن بڑا علمی ماحول ہو گیا تھا کہ ہم سکون
تعلیم کے ساتھ پڑھ سکتے تھے، جس سے ہم سب بہن بھائیوں میں پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ آپ کی امی بھی زندہ ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحت دے، میری امی ماشاء اللہ ابھی زندہ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ 80 سے بھی زیادہ ہیں، وہ خود ابھی تک کھانا پکاتی ہیں۔ اللہ حافظ۔ میں سے دو تین سوال اور پوچھنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا آپ کو بکس پڑھنے کا شوق آپ کے اندر کیسے آیا؟ جی بہت اچھا سوال ہے، خاص کر آج کل کے لحاظ سے میں سمجھتی ہوں اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ جب میں چھوٹی تھی تو اسی زمانے میں ٹیلی ویژن اسٹارٹ ہوا تھا، لیکن وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا تھا، اور اس میں بھی بچوں کے پروگرامز لمیٹڈ ہوتے تھے، اور ہمارے گھر میں ہمارے والدین نے رول بنا دیا تھا کہ آپ کو ایک دن میں بس اتنی دیر ٹی وی دیکھنا ہے، اس کے علاوہ نہیں دیکھنا ہے۔ تو اس سے مجھے لگا کہ جب بچوں کے پاس بہت فارغ ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو ایکٹیو بنایا ہے، تو اس سے یہ ہوا کہ ہم ایکٹیویٹیز کی تلاش میں رہتے تھے۔ تو مجھے خاص طور پر بچپن سے اسپورٹس کا اور کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہوا، تو اس سے مسلسل ایسا ہوا کہ جب فارغ ہوتے تھے تو کبھی کوئی ہینڈی کرافٹ سیکھا تو کتابیں پڑھنی شروع کر دی، اور کچھ نہیں تو گلی ڈنڈا کھیلنا شروع کر دیا۔ تو ہر قسم کے اسپورٹس بھی کھیلے، اور آپ کو بڑی مزے کی میں بات بتاؤں کہ جب پڑھائی ریڈنگ کا مقابلہ ہوتا ہے تو میں فرسٹ آتی ہوں، اور اس وقت بھی ایک مرتبہ ہماری یونیورسٹی میں جو ہے وہ ٹیبل ٹینس کا مقابلہ ہوا اسٹاف کا، اس میں میں تو بہت بڑی ہوں، باقی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں تھیں، اور آپ کو پتہ ہے کیا کسی کو نہیں آتا تھا سوائے ایک اور کے، اور میں جیت گئی، مجھے چیمپئن شپ کی ٹرافی مل گئی۔ اچھا، میں آپ سے 3 سوال جو ہیں وہ انگلش میں پوچھنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے from which source do you get Allama Iqbal's information? Okay, there are lots of books and website, especially if you go for website, then there is allamaiqbal.com, Iqbal Cyber Library, then there is a lot of material on Rekhta, and then there are a lot of other personal, Facebook pages and websites, and then all the magazines which were related to Iqbal on Iqbal Cyber Library. So, and the other thing is that my uncle, he has a huge library and he's a great fan of Allama Iqbal. So since childhood he would also introduce us. So still he has about I think more than 40-50 books on Iqbal. So the next question I would like to ask you is why and what is the interest of Allama Iqbal in you, and how did you get it? Okay. First of all, anything that you read during your childhood, it always remains ingrained in your personality, in your heart. So we started reading Allama Iqbal since we were in primary classes. So this is how we were introduced, and then we would learn poems, and at one time I memorized almost whole of Bangedara. ہم نے جب بہت سارے کوشچنس پوچھے، بہت مزہ آیا آج ہمیں، تو اسی کے ساتھ ویڈیو اینڈ ہوتی ہے۔ آپ ضرور لائک ضرور کریے گا، اور جا کے سبسکرائب بھی کر دیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔